جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس میں ایک بات بڑے واضح رکھیں، اس میں صرف وہ ریٹرن کینڈیڈیٹ نہیں ہے جس میں وہ کٹ پتلی طارق فضل ہو یا خرم نواز ہو یا انجم وکیل ہو، اس میں وہ باقی کینڈیڈیٹس بھی ہیں جن کے فارم 45 موجود ہیں۔ مثلا ٹی ایل پی کے آج وکیل صاحب آئے ہوئے تھے، ان کے پاس بھی فارم 45 ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر کے آئے ہوئے تھے وکیل، ان کے پاس بھی فارم 45 ہیں۔ اسی طرح باقی جماعت اسلامی کے ہیں، ان کا بھی فارم 45 ہے۔ تو لہٰذا جب یہ فارم 45 یہ جعلی جمع کرائیں گے اور وہ اوریجنل صرف ہمارے پاس نہیں باقیوں کے جب آئیں گے، تو ایک بات تو طے ہے کہ ریٹرننگ آفیسر نے تو جیل میں جانا ہی جانا ہے، اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ جو انہوں نے فورجری کر رکھی ہے وہ ساری ایویڈنس ہے، وہ ہمیں پتہ ہے۔ آج اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ای ایم ایس سسٹم جو بنایا گیا تھا، تو کچھ 28 کروڑ روپے کے قریب انہوں نے جو جان بوجھ کے اس دن نیٹ بند کیا، اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جناب ای ایم ایس سسٹم کام نہیں کر رہا تھا۔ حالانکہ اس کے اندر لاء میں یہ موجود ہے کہ جو ہی پریزائڈنگ آفیسر وہ رزلٹ بنائے گا، اس کی وہ تصویر لے گا، سنیپ شاٹ لے گا، اور وہ تصویر الیکٹرانکلی بھیج دے گا۔ جو ہی بلکہ ان کی اپنی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، ان کی الیکشن کمیشن کی وہ ویڈیو بھی موجود ہے کہ بغیر نیٹ کے بھی یہ کام کرے گا یہ سسٹم۔ تو یہ پابندی تھی عدالت کی، اور عدالت نے کہہ دیا ہے کہ ای ایم ایس کا ریکارڈ بھی لے کر آئیں۔ اب اس کے اندر انہوں نے اگر ان کو اریز کر کے ختم کر کے دوبارہ نئے داخل کیے ہیں تو بھی وہ ریکارڈ سامنے آ جائے گا، وہ جب اس کا فورنزک ہوگا کہ کس تاریخ کو انہوں نے اس کو ڈیلیٹ کیا اور کس تاریخ کو دوبارہ جمع کرایا۔ تو یہ ساری چیزیں جب ریکارڈ کا حصہ بن جائیں گی تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں۔ اور جیسے آپ نے کہا، پٹن انٹرنیشنل نے جو کچھ پرسوں یا کل رزلٹ یا جو کہ ڈان میں چھپا ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد ان کٹ پتلیوں کو شرم آنی چاہیے۔ اگر غیرت ہو اور یہ پکے کے ڈاکو اپنے آپ کو نہ کہلوائیں تو ان کو آج کم سے کم ریزائن کر دینا چاہیے، اور ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ آپ کلمہ کے نیچے کھڑے ہو کے اللہ کے پاک نام کے نیچے جھوٹے حلف لے رہے ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ طارق فضل نے ٹی وی میں بیٹھ کے کہا، اس کو کہا گیا کہ آپ حلف لے لو، اٹھائیں قسم، آپ جیتے ہو۔ وہ کہتا ہے میں عدالت میں قسم دوں گا۔ عدالت میں قسم تو دور کی بات ہے، آج آیا بھی نہیں ہے۔ اور آپ نے سوال کیا تھا کہ کدھر ہیں ان کے فارم 45، یہاں آیا تھا ایک دن لہرانے کے لیے، میرے پاس فارم 45 ہے۔ اب یہ اگلی تاریخ سے پہلے آج پھر میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، یہ تینوں جو ہمارے سے ہارے ہوئے ہیں طارق فضل سمیت، ان کو اپنے فارم 45 لے کے کل فیصل مسجد میں آ جاؤ، ہم کل وہاں نماز بھی پڑھیں گے اور وہیں فیصلہ کر دیں گے۔ اور ہمارے جو جج ہیں وہ اعظم سواتی صاحب کو ہم مقرر کرتے ہیں، وہ منصف ہیں، وہ بہترین جج ہیں، وہ پھر فیصلہ کریں گے اصل میں سچا کون ہے، مسجد میں بیٹھ کے کریں گے۔ اور یہی اس کا حل ہے۔ میں آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں، اگر یہ بھی نہیں مانتا تو اس کو کہو کہ آپ پریس کلب میں آ جاؤ، وہاں اپنے فارم لے آؤ، ہم بھی اپنے فارم رکھیں گے۔ وہ تمہاری کٹنگ، تمہارا فراڈ، اور جس طرح جرائم کی آماج گاہ الیکشن کمیشن بنا ہے، جس طرح ریٹرننگ آفیسرز بنے ہوئے ہیں، وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ اور اس رپورٹ، آڈٹ رپورٹ آنے کے بعد مجھے بتائیں، پٹن نے یا فافن نے یا پین ڈاٹ نے جو رپورٹس دی ہیں، مجھے بتائیں کہ اس میں ہمارا کیا عمل دخل ہے۔ اور یہ اسلامآباد کے حلقے اس لیے بھی اہم تھے، آپ کو پتہ ہے سارا دن آپ سوشل میڈیا والے دوست اور الیکٹرانک میڈیا والے اور پرنٹ میڈیا والے سارے لوگ سب کی موجودگی میں، ایون انٹرنیشنل میڈیا موجود تھا، اور یہ میرے والے حلقے میں تو 100% میڈیا ہاؤسز بھی موجود ہیں، سب نے وہ رزلٹ دیکھے، وہ رزلٹ لیے، اس کو ٹی وی میں بھی چلایا اور اپنے ویلاگز میں بھی کیا، اور تھرو آؤٹ آپ لوگوں نے جو سروے کیے تھے وہ رپورٹس بھی سامنے رکھ لو۔ اس سب کچھ کے باوجود اگر بے ایمانوں نے اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے ان کٹ پتلیوں کو اور ان بے ایمانوں کو، ان چوروں کو پروٹیکٹ کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ان سے توقع تھی کہ یہ ہمارے ملک کی حفاظت کریں گے، آئین کی حفاظت کریں گے، قانون کی حفاظت کریں گے، بجا نہ کہ یہ ان چوروں کو، بے ایمانوں کو اور ان پکے کے ڈاکو کو اور کچے کے ڈاکو کو وہ پروٹیکٹ کریں گے۔ یہ قابل افسوس بات ہے۔ آج اسٹیبلشمنٹ جس طرح اپنے آپ کو ایکسپوز کر چکی ہے، اور جس طرح آج کی بیوروکریسی یہ ثابت کر چکی ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک پیڈ اور پالتو قسم کے ایجنٹس ہیں ان کرپٹ مافیا کے جو اس وقت مسلط ہو چکے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت ثابت کر چکا ہے کہ وہ صرف اور صرف جرائم کی آماج گاہ بن چکا ہے، ان کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ اس میں میں سمجھتا ہوں شرم کا مقام ہے نیب کے لیے،
جب آپ کے پاس اتنے کرپشن کے ثبوت آ گئے الیکشن کے حوالے سے، گندم سکینڈل کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ دبئی لیکس کے حوالے سے،